بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود پاک اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی نورانی عبادت ہے، اتنی باکمال عبادت ہے کہ جب آپ اسے پڑھتے ہو تو آپ کو وہ برکات اور ثمرات ملتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا آپ کے لیے تسخیر کر دی جاتی ہے، مخلوق آپ سے محبت کرتی ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو سوچتے ہو نا، جو گمان کرتے ہو وہ ملنے لگتا ہے، اور آپ سے مخلوق ایسے محبت کرتی ہے کہ آپ مخلوق کے بارے میں بھی کچھ سوچو تو مخلوق آپ کے بغیر کہیں آپ کے لیے مددگار ہو جاتی ہے۔ ایسی برکات ہیں درود پاک پڑھنے کی، بشرط ہے کہ پڑھنے والے نے بہت کثرت سے ورد کیا ہو، بہت محبت سے ورد کیا ہو، اپنا ٹائم دیا ہو، اپنی زندگی دی ہو، اپنی قربانیاں دی ہوں، تب جا کے یہ برکات اور ثمرات ملتے ہیں۔ اور اس میں کچھ عجب نہیں، کیونکہ درود پاک آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بھیج رہے ہیں، تو جب وہ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے لیے اللہ کی حضور دعا بھیج رہے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، سلامتی نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ مسلسل آپ یہ دعا کر رہے ہیں، پورے دن مسلسل آپ یہ رحمت بھیج رہے ہیں، اور وہ خود رحمت للعالمین ہے، تو سوچیں کیا آپ اس رحمت سے محروم رہیں گے؟ پھر آپ پر وہ رحمت نازل ہوگی، آپ کو وہ برکت ملے گی، آپ کو وہ سلامتی ملے گی کہ آپ کے لیے پوری دنیا، تمام مخلوق دعا گو ہوگی، اور آپ کو سلامتی کا، اس خیر کا، اس برکت کا، اس رحمت کا وہ حصہ ملے گا کہ بس پھر آپ جو سوچیں گے آپ کو ملے گا۔ ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ مقبول بارگاہ سمدیت حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سارے کرامت ہیں، اور یہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، اور بہت زیادہ درود شریف پڑھنے والے، احادیث کا مطالعہ کرنے والے، اور ان کے ساتھ جو لوگ منسلک تھے انہیں بھی تلقین کرنے والے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک بار وہ ترمذی شریف کی کتاب سے ایک ذکر کر رہے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ جب جنتی میوے کھانے کا ارادہ کریں گے، یعنی جنت میں جب ہوں گے، اور اس وقت کوئی جنتی جنت کے میوے کھانے کا ارادہ کریں گے تو درخت خود بخود ان کے سامنے جھک جایا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ ایک درویش نے یہ حدیث سنی تو حیران ہو کر بولا، حضور یہ تو عجیب بات ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن اس میں شک و شبہ کی بالکل بھی گنجائش نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت کے حجرے پر نا توت کا ایک درخت تھا، پھلدار درخت تھا، اس پہ پھل بھی تھے، تو آپ نے نا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مطلب ان درویش کو سمجھانے کے لیے کہا، جیسے کہ مثلاً یہ درخت ہے نا، تو جس طرح یہ درخت کھڑا ہے، اگر اسے کہیں گے کہ آ جا تو وہ فوراً سامنے جھک کر آ جائے گا۔ تو جو ہی آپ کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور جیسے ہی اس درخت نے یہ کلمات سنے تو وہ درخت جھکا، اس کی شاخیں زمین سے نکلیں، اور وہ جو ہے درویش کے سر سے ہوتے ہوئے عین حضور کے سامنے حاضر ہو گئے۔ زمین سے ان کی شاخیں بالکل آ لگیں کہ بس آپ درخت کی جو پھل تھا وہ بالکل زمین سے لگ گیا، شاخیں اتنی جھک گئیں کہ بس آپ پھل توڑ لو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ جی نا مسکرانے لگے اور ہنس کر فرمایا کہ ارے ہم نے تجھے تھوڑی کہا ہے، ہم نے تو صرف بہشت کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے مثال دی ہے تمہاری، اور تو سمجھا کہ ہم تجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، جا تو اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جا۔ تو فوراً وہ درخت اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اب جب جتنے بھی درویش وہاں تھے اور جتنے بھی ان کے متوسلین محبین وہاں موجود تھے تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ایسا کیا پڑھتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے تابع ہے؟ آپ نے مثال دینے کے لیے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، اور درخت آپ کے ایسا تابع کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر آ گیا، اپنی شاخیں جھکا دی پھل کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ تجلی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وارد ہوئی تھی، اور جس کی وجہ سے تمام جتنے بھی بشر ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک گئے تھے، اور یہ حقیقت محمدیہ کا فیضان اثر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے، ان کا اثر ہے، ان کا دیا ہوا فیضان ہے۔ تو جو شخص کثرت سے درود پاک ورد کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص تربیت نصیب ہوگی، یعنی اس کی تربیت جو ہوگی، روحانی تربیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور خاص توجہ اور نظر کرم ہوگی۔ پھر وہ اس طرح کی بات جب اپنے ذہن میں لائے گا یا مثال کے طور پر سمجھانے کے طور پہ بھی کرے گا تو مخلوق تابع ہو جائے گی، اور پھر جیسا ہوگا، جو گمان ہوگا، جو سوچ ہوگی، جو دعا ہوگی، وہ خود بخود قبول ہو جائے گی۔ تو درود پاک پڑھنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ درود شریف پڑھیے تو مخلوق آپ کے تابع ہو جاتی ہے، دعائیں مانگنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہیں، اور آپ کے اوپر رحمتوں کا وہ نزول ہوتا ہے کہ جو آپ سے منسلک ہوتا ہے وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کو تسخیر کائنات نصیب ہوتی ہے، اور یہ تب حاصل ہوتی ہے جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھی،
محبت سے پڑھا ہو اور بے شمار پڑھا ہو، اور ایسے پڑھا ہو کہ جیسا درود پاک پڑھنے کا حق ہے، درود پاک میں ڈوب کر پڑھا ہو، توجہ ادب سے، خوشبو لگا کر، تصور محبوب کے ساتھ پڑھا ہو، محبت سے پڑھا ہو، محبوب کی محبت کے لیے پڑھا ہو، پھر یہ چیزیں آپ کو ملنا شروع ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک کی برکات یا ثمرات نصیب فرمائے اور ہمارے لیے بھی ایسے معاملات فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں درود پاک پڑھنے والا بنا دے، آمین۔